کیا وجہ؟ ایک تو اسی بات پر اتفاق ہے کہ شریعت کا اپنی روح کے ساتھ نفاذ نہ ہو. وزیر قانون ہے، بے شک ہے، لیکن کیا اس کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ مساجد کے بل معاف کر سکے؟ نہیں ہے. وزیر قانون مذہبی وزیر قانون ہے، اس کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ ملک پاکستان کی جتنی بھی مساجد ہیں ان کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کو فری کر دے. ہے اتھارٹی؟ نہیں ہے. ہاں اس کے پاس اگر اتھارٹی ہے تو چرچ کی ہے. اس کے پاس اگر اتھارٹی ہے تو وہ یہودیوں کی یا قادیانیوں کی عبادت گاہوں کی ہے، بس اس کے علاوہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے. مگر ناجائز حالات آپ کے سامنے ہیں. تو سب سے پہلی چیز کہ شریعت کا اپنی روح کے ساتھ نفاذ نہ ہو، اور اگر ہو تو درجنوں فریب کے نام پر ہو، جس میں حقوق کا نام تو ہو لیکن امتیازات کی شریعت، جس میں مساوات کا نام نہ ہو. وہ خالی نام نہاد عدالتوں کی شریعت ہو جس میں اختیارات کا کوئی نام نہ ہو. بس میں کہہ دیتا ہے یہ ہونا ہے، بس اس سے زیادہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. تو اس طرح کی شریعت کو نافذ کیا جائے. اور اس طرح کی شریعت سوٹ کرتی تو ہے لیکن وہ 10 برس 5 برس تو کیا 100 سال تک بھی رہے تو پھر شریعت مطہرہ کی دھجیاں ہی اڑیں گی اور کچھ نہیں ہوگا. اور سر فہرست یہ یاد رکھیں، اس پر بھی اتفاق ہے کہ شریعت نہ آئے، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ نظام نہ بدلے. وہی پرانا نظام رہے جو انگریزوں کا تھا، بس اسی نظام کے مطابق معاملات چلتے رہیں، اور دونوں کی بقا اسی نظام کے اندر ہے. اور اس کی وجہ سب سے پہلے جاگیردار طبقہ، دوسرے نمبر پر سرمایہ دار طبقہ، اور تیسرے نمبر پر کرپٹ لوگ. یہ نہیں چاہتے کہ شریعت کا نفاذ ہو، یہ نہیں چاہتے کہ ملک پاکستان کے اندر اسلام کا نفاذ ہو. یہ نہیں چاہتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو بوٹم ہے، خاص طور پر جاگیردار طبقے کا جو بوٹم ہے، ایسے ماحول میں ہوا، اس کی نفسیات میں نشو و نما ایسے ماحول میں پائی گئی کہ اس نے جس کی بیٹی کو پسند کیا اس کو اغوا کر لیا، اس کو قتل کروا دیا، جس نے بھی سر اٹھایا اس کو قتل کروا دیا. وہ جاگیردار جس کی نفسیات اس ماحول میں بنی کہ جب وہ پورے ملک کا اقتدار لیتا ہے تو وہ پورے ملک کو اپنی جاگیر کی طرح چلاتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ انصاف ہونا چاہیے، نہ، جاگیردار ہے لہذا وہ وہی کرے گا جو اس کی اپنی مرضی ہوگی. اس کو غریب کی بیٹی کی عزت نظر ہی نہیں آئے گی. اور آگے چل کر سرمایہ دار، اس کی نفسیات یہ ہیں کہ وہ پورے ملک کو انڈسٹری اور فونڈری کے طور پر چلانا چاہتا ہے. اس لیے سرمایہ دار نے پوری زندگی ایک ہی سبق سیکھا ہے کہ کوئی بھی کام پیسے کے بغیر نہیں ہوتا، اور کوئی کام ایسا نہیں کہ جو پیسہ لگائیں تو وہ ہو نہ سکے. سرمایہ دار کے لیے یہی ہے. اور پھر جس وقت وہ سرمایہ دار اقتدار پر آتا ہے تو وہ ہر چیز کو خریدنا چاہتا ہے. ایک چپڑاسی سے لے کے اوپر تک، آئی ٹی او سے لے کے انکم ٹیکس کے کمشنر تک، ہر ایک کو وہ پیسے سے خریدنا چاہتا ہے. یہ سرمایہ دار ہے جس کو عزت نفس کی پرواہ کوئی نہیں، جو مرضی کرو. اور لوگ پوچھتے ہیں یار انہاں دی ماں پہنتی کوئی نہیں ہے، ان کے اندر شرم و حیا کوئی نہیں ہے. تو یہ وہی بات ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. جب حیا ہی چلی گئی تو پیچھے کیا رہ گیا؟ تو اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور پھر اس کی وجہ سے پورے کے پورے ملک کا سسٹم برباد ہو جاتا ہے. اور اس کے ذہن کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہی ہے کہ جمہوریت کی نفی ہے. جاگیردار کے ذہن میں بھی یہی ہے کہ جمہوریت کی نفی ہو، سرمایہ دار کے ذہن میں بھی یہی ہے کہ جمہوریت کی نفی ہو، اور کرپٹ پرسن کے ذہن میں بھی یہی ہے کہ جمہوریت کی نفی کر دی جائے. تینوں کا مقصد ایک ہے، اور تینوں ملک کے اندر کبھی بھی اسلام کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور جو کرپٹ پرسن ہے اس نے بھی زندگی بھر ایک ہی بات سیکھی ہے کہ جو حکم دوں اس کے آگے کوئی کسی کو نو کرنے کی ضرورت نہ ہو، میں نے جو کہہ دیا وہی کرنا ہے. جب وہ اقتدار پر آتا ہے تو وہ پورے ملک کو بٹالین کی طرح چلاتا ہے. اور 75 سال میں ملک کے زمانے اقتدار بدل کر ان 3 طبقات میں رہی. یہی وجہ ہے کہ چہرے بدلتے رہے لیکن نظام نہ بدلا، اور اب آگے بدلے گا بھی نہیں جس وقت تک انقلاب نہیں آئے گا. یہی نظام رہا. ٹھیک ہے جی، پہلے تم کر لے، پھر میں کراں گا، پھر تیسرے کو دے دی، پھر چوتھا آ گیا. جاگیردار سرمایہ دار بس اپنی انا ہے، کسی کو آنے کی ضرورت ہی نہیں. کون خریدے گا ٹکٹ؟ کوئی نہیں خرید سکتا. تو اس لیے سب سے، اور جب تک یہ وڈیرے اور سرمایہ دار اور جاگیردار جب تک اقتدار کی کرسیوں پر رہیں گے اس وقت تک اس ملک کی تقدیر اور اس ملک کا نظام اور اس ملک کے غریب کا مقدر کبھی بدل نہیں سکتا. اگر غریب کو اپنا مقدر بدلنا ہے تو اقتدار ان سے چھین کر ان کو ایوانوں سے باہر نکال دیا جائے، بس اسی صورت میں انقلاب آ سکتا ہے. اور حاضرین محترم، اسی لیے ان تینوں طبقات کے لوگ جمہوریت کی نفی کرتے ہیں. اور یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ انقلاب کے ذریعے سے. اور وہ خون مانگتا ہے، قربانیاں مانگتا ہے. ایران کے انقلاب کی جنگ میں انقلابیوں کی جنگ ایک شہنشاہ سے تھی، لیکن ملک پاکستان کے اندر انقلاب چاہنے والوں کی جنگ ایک سے نہیں 1000 شہنشاہوں سے ہے.